بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اس دن کی یاد اور اس کا تذکرہ انسانوں کے روبرو عام طور پر اور ایمان والوں کے لیے خاص طور پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر فرما دیجیے. اس کے بعد اس دن کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ دن ہے قیامت کا دن مرنے کے بعد اٹھائے جانے والا دن. حشر کے میدان انسان مختلف مرحلوں سے گزرنا ہوگا. انسان کو ایک مرحلہ ہوگا جب اٹھایا جائے گا تو سارے کے سارے انسان چاہے مومن ہو کے غیر مومن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسان بغیر کسی فرق کے اس تاریکی میں اندھیرے میں رہیں گے. اس کے بعد والا مرحلہ سارے انسانوں کو ان کے نام اعمال دے دیے جائیں گے. اب دے دیے جانے کے بعد سارے کافر تاریکی میں ہی رہیں گے. اب سارے مومن جن کو داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اعمال نامہ، ان کے پاس نور آ جائے گا، روشنی روشن ہوگا، ان کے بدن روشن ہوں گے. یہاں اس آیت میں ہے کہ وہ نور ان کے آگے رہے گا، ان کے سیدھے جانب رہے گا. قرآن نے ذکر کیا آگے رہے گا، سیدھے جانب رہے گا، بائیں جانب کا تذکرہ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بھی داخل ہے. یعنی مومن کے اطراف اپنا پورا نور ہی نور ہوگا. اور یہ نور، یہ روشن چیز، یہ روشنی جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، وہ مسلمان کے اعمال کے لحاظ سے ہوگا. کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کم، کسی کا زیادہ. کسی کے لیے تو اتنا ہوگا کہ اس کا نور اس کے بدن سے لے کر گویا اوپر آسمان کی بلندیوں تک ہے. کسی کا نور جتنا بدن ہے اس کا ہی رہے گا. کسی کے لیے یہاں تک بھی نور ہوگا کم سے کم کہ ایک انگلی کی پوری، بس اس میں اتنا سا نور آئے گا. وہ بھی کبھی رہے گا، کبھی بجھے گا، کبھی رہے گا، کبھی بجھے گا. تو یہ فرق، نور کا بھی فرق، مسلمان کے اعمال کا فرق، اسلامیت کے ساتھ جتنا جوڑ ہے، لگاؤ ہے، اس کا فرق. جتنا زیادہ جوڑ اتنا زیادہ نور. جسے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. دوسری قرات میں لتخرج الناس کی جگہ لیخرج الناس من الظلمات الی النور. سورہ ابراہیم. یہ کتاب ہمارے لیے اسی کے تو بھیجے ہیں. کلام پاک اس کے اوپر ہدایت حاصل کرنے والا، اس کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لینے والا، ظاہری طور پر بھی جوڑ لینے والا، عملی اور فکری طور پر بھی
اپنا دھیان اس کے اوپر لگا دینے والا. یہ کتاب تم کو ان تاریکیوں سے نکالتی ہے، نور کی طرف لے جاتی ہے. جہاں ترجمہ آپ کو عام طور پر ملتا ہے گمراہیوں سے نکالتی ہے، ہدایت کا راستہ بتاتی ہے. تو دین اسلام کا ہر عمل نور ہی نور ہے. جو قرآن کو کسی جگہ نور کا نام دیا. اللہ تعالیٰ نور ہے. ساری کائنات کو اللہ نے فرمایا کہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. ساری کائنات کا مظہر، نتیجہ اور خلاصہ جس میں نمایاں ہونے والی چیز ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات کو نور قرار دیا گیا، انسان کے نیک عمل کو نور قرار دے دیا گیا. یہاں پر خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر امت کے لیے کہنا ہے کہ دیکھو وہ کیسے تم پاؤ گے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانا ہے. اب ساری دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے سارے انسانوں کے لیے آپ کو شاہد بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. پچھلی امت کے ہر چیز کو بتلا دیا قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے. اس لیے آپ کو ہر قوم کا شاہد بنایا، بلکہ اس دنیا کے رہنے تک بھی آپ کو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے شاہد بنایا. ہر مسلمان کے اعمال کے گواہ بھی ہیں. اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود ان کی حیات کو ذکر کر دیا گیا. اس حیات کی کیفیت نہیں، وہ ایک خاص کیفیت میں باحیات ہے. لازماً ہفتے میں ایک مرتبہ ہر امتی کے اعمال اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو بتا دیا جائے گا آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے، آپ جان لیجئے، انسان کو حکم دیجیے، جان لیجئے، مسلمان کو بتائیے، ان کا آخر کے عقیدے کو پختہ کیجیے. دنیا میں کچھ بھی کرو دین سے جڑے رہو، اسلامیت کے رنگ کے ساتھ جڑے رہو. چاہے کھانا ہو، پینا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، عقیدہ ہو، غور و فکر کرنا ہو، ہر معاملے کے اندر اس نور والی چیز کے ساتھ جڑ جائے گی. اسی کو قرآن نے ایک سے زائد جگہ کہہ دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو تم ہرگز مرنا نہیں، جب بھی موت ہو اسلامیت پر موت ہو. اسلامیت پر موت ہونا ایک الگ بات ہے، مسلمان کہلانا الگ بات ہے. اسلامیت پر کما حق وہ اپنی طاقت استطاعت و مطابق اور اپنے علم کے مطابق جتنا اس کو ملا ہے، جتنا حاصل کیا ہے، جتنا جانا ہے، جتنی کوشش کیا ہے، اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالے رکھنا، آخر سانس کرنا. بس یہی مدعا ہے تمہاری زندگی کی کامیابی کا. اگر یہ نہ کرو گے تو زندگی کے اندر یہ چیزیں اٹھاؤ گے نہ. اسی کا ذکر کی ہے ایسے مسلمان کا جو واقعی مسلمان ہے، ایسے مسلمان کا جس کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے تھانے میں رہتا ہے، مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے، مسلمانوں کے جیسا اٹھتا بیٹھتا نمازیں بھی ادا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اسلامیت والی چیز اس کے دل کی گہرائیوں میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک حیات تھی تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نمایاں کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا کہ دیکھو یہ فلاں منافق ہے، انہیں منافق ہے، منافق ہے. اللہ نے بتایا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا تھا. وہی کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد طریقے بتا دیے گئے کہ یہ عادتیں، یہ اطوار، یہ سوچ، یہ فکر سیکھنے میں مومن ہے، یہ ایمان کے شان کے مطابق نہیں ہے. اسلامیت کا رنگ اس میں دور دور تک نہیں ہے. یہ منافقوں کی عادت ہے، منافقانہ چال ہے. ان کا تذکرہ ان دو آیتوں میں آج ہے. جیسے کہ نور کا تعلق تو کفار کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، تو اس کا تذکرہ بھی نہیں. رہ جاتی بات مسلمان کو مسلمانوں میں اسلامیت کو واضح فرق کر کر اپنے اسلام کو خالص کرنا.
ظاہر اور ظاہر والی چیزوں سے ہٹا دو. جو کرو گے وہ بھرو گے، جو کرو گے وہی کیفیت، وہی منظر خود بخود تمہارے اعمال کے ساتھ خود بخود ہوگا. اللہ کے لیے تمہارا حساب و کتاب کرنا دشوار نہیں ہے. آنن فانن منٹوں میں خود ہوگا، ایسا انتظام اس کا اچت معاملہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے تمام مومنوں کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو کہ ان کے آگے اور سیدھے جانب نور دوڑتا رہے گا. تو وہ تاریخی کے بعد اب وہ نور کب ہوگا؟ حشر کے میدان ہوگا. دوسرے اس میں پل صراط پر سے تو گزرنا لازماً ہر ایک کو، مومن ہو کے منافق ہو کے کافر. وہ راستے کا تعلق، اس کو پار کرنے کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے. جس طرح عمل اس طرح پار کرنا ہے. نفاق ہے اس کے لیے پار کرنا دشوار ہے. کافر ہے پار کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. ایک آدھ قدم کے فوری بعد ہی پھر اس پل سے نیچے گر جائے گا. پل بھی انسان کے بال سے بھی باریک، تلوار سے زیادہ تیز اس کی کیفیت اور بتائی گئی. لیکن ایمان کا نور اس کے لیے باریک کی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیزی کوئی کام کرے گی نہیں. جس کا ایمان کم ہے وہ تلوار سے زیادہ تیزی کام کرے گی. اور وہ پل واقع ہے وہ رب کے اوپر گزرنا، اس کو پار کر کے جانا ہے. جب پار کر لو تو صراط مستقیم مل گیا. جنت اس کی نعمتیں سامنے اس کا انتظار کر رہی. تمام مومن مردوں عورتوں کو دیکھیں گے آپ، یعنی ہو کر رہے گا یہ کہ ان کا نور، اعمال کا نور ان کے آگے اور دانے جانب دوڑتا رہے گا. اور یہ بشارت بھی انہیں ملتی جائے گی. مبارک مبارک، خوش رہو، اچھے رہو، آج تمہارے لیے جنتیں انتظار کر رہی ہیں. جب اس نور سے پار ہو جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جنتیں جنتیں. آج اس میں کثرت کے ساتھ بڑی طویل تفصیل ہے کہ نور کیسا بنتا ہے، نور کیسا پانا ہے. ذکر نور قرار دیا. کلام پاک کی ایک آیت بھی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن کا نور ہوگا. حدیث معاذ میں ذکر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، یا معاذ علیک بکثرت ذکر اللہ و تلاوت القرآن فإنه نور لك في السماء ونور لك في الأرض. اے معاذ تم کو اللہ کی وصیت کرتا ہوں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور قرآن کی تلاوت کر. کثرت سے قرآن کی تلاوت تیرے لیے آسمانوں میں نور ہے، یعنی آخرت میں موت کے بعد. اور زمین میں نور ہے تو وہ زمین کی حقیقت میں تیرے لیے برکت ہے. تیرے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تیرے قدم کسی جگہ رکھنے میں، ہر چیز میں برکت ہے. تیری کمائی میں، دھمائی میں، کھانے میں، پینے میں، سب ہو گیا. اور آخرت میں تیرے لیے نور ہے. اس نور کو بنانا کیسا ہے؟ آخر میں خلاصہ نکالنے پر یہی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے حکم سے جڑ جانے کا نام نور پانا ہے. چند ایک چیزوں کا تذکرہ کیا گیا فضیلت اہمیت کے لحاظ سے. قرآن کی تلاوت اب اس حدیث کے مطابق جو ذکر کی گئی، اس سے پہلے ایک آیت کی تلاوت بھی تمہارے لیے نور کا کام کرے گی آخرت میں. فرائض نمازوں کے علاوہ نماز ادا کرنا نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، تم جن سے بھی ملو اس کو سنا دو، خوشخبری دے دو اس شخص کے بارے میں جو رات کی تاریکیوں میں اپنے گھر سے قدم بڑھاتے ہوئے مسجد کو آ کر نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے قیامت میں نور ہے. ایسے کام کے لیے دنیا کے عارضی بہانوں کو ہیلا بہانا نہیں بنانا. نفس ہیلے بہانا کرنا چاہتا ہے،
جو شدید ضرورت ہوتی ہے، راستے میں موت کا بھی امکان ہے، دشمن کا بھی خطرہ ہے، تو بڑی ضرورت ہے، تو دشمن کے خطرے کو معلوم رکھتے ہوئے بھی ایک موقع تو دیکھیں گے، ایک چانس لیں گے، احتیاط کے ساتھ صحیح پار ہو کر جانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے، کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت تو شدید محسوس کیا دنیا کی، تو پھر اللہ کے احکام کی اتباع کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کر انسان رک جاتا ہے، تو پھر ایمان کا تعلق اس کا کس قدر ہے، اس کی فکر خود، اس کا عمل خود، اس کے طرز زندگی خود اس کو بتلائے، کسی انسان کو فیصلہ کرنے کا حکم نہیں ہے، علامتیں بتانے کا حکم ہے، قیامت تک کسی کو منافق کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عادت منافق ہوتی ہے، تو جھوٹ بولنا منافق ہو جاتا ہے، وعدہ پورا نہ کرنا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل کی ہماری سادی بکڑ اردو میں بول پھرانا، یہ منافقوں کا کام ہے، یہ حرکت ہے، یہ عادت ہے، یہ کام ہے، یہ اسلامی شعار نہیں ہے۔ اس قسم کی تاکید تنقید کرنے کا حکم قیامت تک ہے، نہ کرنے پر پکڑ ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ جڑے ہوئے انسان کو تو منافق ہے، تو دوزخ ہے کہنے کی اجازت نہیں۔ یہ فیصلے کے اوپر اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا غصہ آتا ہے، بھلے آپ پکے قسم کے عابد زاہد ہوتے کیوں نہیں۔ تو وہ پورے خلاصہ ساری روایتیں اور کثرت کے ساتھ جمع کرنے پر 100 سے زائد ملتی ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، یعنی دین اسلام کے جڑے ہوئے ہر کام کے ساتھ جڑ جانا اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر، یہ نور ہے، اور یہی نور انسان کے اس عمل میں وزن پیدا کرتا ہے جو آخرت میں اس کو ثواب دلاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، اور یہ کسی انسان کو مل جائے تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب دوسرا ذکر اس کے ہدایت کے اوپر چین لکھ دیا گیا، یہاں رک سکتے ہیں آپ، اجازت ہے، اجازت کا ہی تھیم ہے، لیکن بات ابھی پوری نہیں ہوئی، بات پوری کر لیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور اس دن تم دیکھو گے کہ سارے منافق مرد ہو یا عورت یہ ایمان والوں کو تکتے رہ جائے گے، ان کے عمل چونکہ نور کے ساتھ جڑے ہوئے اور نور کی کیفیت کے ساتھ باقی نہیں ہے، ظاہر اس وقت تھوڑا تھوڑا نور ان کو ملے گا کہ وہ نور ختم ہو جائے گا، گل ہو جائے گا، تاریخی رہے گی، اپنے ساتھ دیکھیں گے مسلمانوں کو، مومنوں کو کہ وہ نور کے اندر یہ ہے، ان کا پیچھا کریں گے، وہ ان کو پا نہیں سکیں گے، چیخ کر چلا کر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ تم لوگ، اس کا تیز کیوں چلے جا رہے ہیں؟ انسان کے اختیار کی باتیں تیز کرنا کرنا، وہ ایمان اور اعمال کے تقاضے کے لحاظ سے جیسا عمل جس قدر ہے اس قدر اس کی رفتار تیز ہوگی، جس کا عمل ڈل ہے اس قدر اس کی رفتار ڈل ہو جائے گی، وہ ارادے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے احادیث اب سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، کوئی پلسرات کے اوپر سے کون سی ہوئی بجلی کے مانند گزر جائے گا، بجلی یوں ہی کڑکی چمکی اور آنند پانند سیکنڈ میں جو غائب ہو جاتی ہے، بس سیکنڈوں کا کام رہے گا کسی کے لیے، پلسرات کے پاس جو ختم رکھنے کی دیری کسی اس کے پار ہوگا، کوئی اونٹ کی چال کے برابر ہوگا، کوئی چڑیا کے جیسے، کوئی پرندے کے معنی اڑتا ہوا اس رفتار کے ساتھ چلے جائے گا، یہ تمثیل اور وضاحت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کیفیتیں انسان کے عمل کے لحاظ سے ہیں، جب ان کے پاس عمل میں کھوٹ ہے تو ان کو دیکھو گے یہ بے چین ہو کر مومنوں کو چیخیں گے نقتبس من نورکم، تھوڑا نور سے استفادہ کرنے ہمیں دو، تمہاری روشنی کا سایہ لے کر چلتے چلیں گے، اور ہمیں تو یہ ہے کہ تمہارا نور کچھ ہم کو دے دو، ہم تمہارا نور لے لیتے ہیں۔ قیلا تو جواب ایک ہی ملے گا جو فرشتے کہیں گے ارجعوا وراءکم، یا مومن جو کہیں گے تم اپنے پیچھے پلٹ کر جاؤ، وہاں جا کر نور تلاش کرو، یہاں نور مانگنے سے نہیں ملتا۔
سیدھے پلٹنا تو ممکن نہیں ہے۔ بلا آخر یہ کیفیت ہوتے رہے گی تو میں کی، یہ تو آگے بڑھ جائیں گے، یہ اٹک جائیں گے، اس کے درمیان میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دیوار قائم کر دے گا، اس دیوار کے اندر کی جانب، دیوار کی اس جانب رحمت کی رحمت ہے جہاں مسلمان ہوں، اس دیوار کے اس جانب ظاہری حصے میں عذاب ہی عذاب، تکلیفی تکلیف، یہ لوگ اس قسم کے تکالیف کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو آخرت کے منظر کا ایک ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی پہلوؤں کے ساتھ ذکر فرمایا، جس بھی اگر انسان یقین نہ رکھ کر وہی من مانی دنیا پرستی شیطان پرستی کے پر چلتا ہے تو پھر وہ اس کے اپنے نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن بار بار پڑھنے کا حکم دیا، سمجھانے کا حکم دیا، یعنی بار بار اس کو زندگی دے کر مہلت دے دیا اللہ تعالیٰ تاکہ وہ سدھرے سنبھلے، پھر اس کے ذریعے سے کوئی اور بھی سدھرے اور سنبھلے اور اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پائے۔